بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں کچھ دن قبل سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے ایک بیان حلفی نے پاکستان کی سیاست میں اور نظام عدل کے حلقوں میں ایک بھونچال پیدا کر رکھا ہے۔ آج جسٹس رانا شمیم کا جو بیان حلفی ہے اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے اس پہ سو موٹو ایکشن لے رکھا ہے اور فریقین کو انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں۔ سماعت جاری ہے عدالت میں۔ 7 دسمبر کو رانا شمیم کو ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا۔ اس روز کی سماعت کا حوال ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اس سماعت کا 7 دسمبر کی سماعت کا عبوری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے۔ تحریری حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جاری ہو چکا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس عبوری فیصلے میں لکھا کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اس عبوری فیصلے میں اور تحریری حکم نامے میں قرار دیا ہے کہ رانا شمیم احمد کا دیا گیا بیان حلفی بادی و نظر میں اس کے پیچھے نیک نیتی نظر نہیں آتی۔ رانا شمیم نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ جیسے ان کا بیان حلفی لندن کے نوٹری پبلک نے لیک کیا۔ ناظرین، تفصیل اس اجمال کی کچھ یوں ہے کہ پس منظر ہم نئے سننے والوں کو، نئے دیکھنے والوں کو، جن کو شاید تفصیل زیادہ علم نہ ہو، قصہ کچھ یوں ہے کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم نے ایک بیان حلفی دیا لندن جا کر نوٹری پبلک کو۔ امریکہ سے واپسی پر وہ لندن گئے اور پھر وہاں سے پاکستان واپس لوٹے۔ رستے میں انہوں نے لندن میں نوٹری پبلک کے پاس اپنا ایک بیان حلفی ریکارڈ کرایا، جس کا متن یہ ہے کہ جب وہ چیف جج تھے گلگت بلتستان تو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار اپنی اہلیہ کے ہمراہ ان کے پاس مہمان بنے، اور شام کے وقت لان میں چائے پیتے ہوئے جسٹس ثاقب نثار نے کسی جج کو، اور انہوں نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کا ذکر کیا کہ ان کو فون کیا اور ان کو یہ ہدایت جاری کی کہ دیکھو، جب تک جنرل الیکشن 2018 کا نہیں ہو جاتا نواز شریف اور مریم کی ضمانت نہیں لینی۔ یہ اس بیان حلفی کا متن تھا۔ اس بیان حلفی کو جنگ اور جیو کے انصار عباسی نے بریک کیا، بڑی خبر بنا کر، بریکنگ نیوز بنا کر۔ اس پر ہلچل ہوئی۔ ثاقب نثار کا موقف یہ سامنے آیا کہ بالکل قطعاً انہوں نے ایسی فون کال کسی کو نہیں کی اور نہ ہی وہ کسی کو ایسے آرڈر جاری کرتے تھے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فوری طور پر نوٹس لیا، فریقین کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے اور ان کو عدالت میں طلب کیا۔ انصار عباسی پیش ہوئے، میر شکیل الرحمان پیش ہوئے، جنگ اور جیو کے مالک، اور رانا شمیم بھی پیش ہو گئے۔ بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی۔ انصار عباسی نے عدالت میں جواب دیا کہ انہوں نے پہلے موقف لیا رانا شمیم کا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ خبر چھاپی، جبکہ عدالت کے روبرو رانا شمیم نے انصار عباسی کی یہ بات غلط قرار دے دی اور کہا کہ انہوں نے پہلے خبر چھاپی، اس سے اگلے روز انہوں نے مجھ سے موقف لیا۔ تو 7 دسمبر کو رانا شمیم کو ذاتی طور پر چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کیا اور ان سے سوال کیا کہ یہ سارا قصہ کیا ہے۔ اب جو 7 دسمبر کا ناظرین فیصلہ جاری ہوا ہے، اس میں عدالت جو ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ، اس نے قرار دیا ہے کہ جتنے جوابات عدالت کے روبرو پیش کرائے گئے ہیں، میر شکیل الرحمان کا تحریری جواب ہے، انصار عباسی کا تحریری جواب ہے، رانا شمیم کا تحریری جواب ہے، اور جنگ کے ایڈیٹر جو ہیں ان کا بھی تحریری جواب ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام جوابات کو غیر تسلی بخش، غیر اطمینان بخش قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ کے جوابات ہمیں مطمئن نہیں کر پائے، اور عدالت نے اپنے تحریری عبوری حکم نامے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ رانا شمیم نے بے بنیاد بیان حلفی دیا اور جنگ اور جیو نے غلط خبر شائع کی، تو کیوں نہ آپ پر فرد جرم عائد کر دی جائے۔ ناظرین، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے
کہ رانا شمیم نے بے بنیاد بیان حلفی جاری کیا اور جنگ اور جیو نے غلط خبر شائع کی، تو اس پر کیوں نہ یہ سوال تھا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف فرد جرم جاری کر دی جائے، عائد کر دی جائے۔ اپنے تحریری فیصلے میں چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ رانا شمیم 3 سال تک کیوں خاموش رہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 15 جولائی سن 2018 کا یہ واقعہ ہے جس روز ثاقب نثار ان کے مہمان تھے اور کال کی گئی۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا ہے کہ 3 سال تک رانا شمیم کیوں خاموش رہے۔ ان کی یہ خاموشی ان کی سچائی پر بڑے سوال کھڑا کرتی ہے اور ان کی جو سچائی ہے اس پر حرف آتا ہے۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سوال بھی کیا، اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے، کہ رانا شمیم نے اپنے بیان حلفی میں جس جج کا نام لکھا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار نے اس جج کو اپروچ کیا، اس کو فون کال پر یہ ہدایت جاری کی کہ مریم نواز اور نواز شریف کی ضمانت نہیں لینی ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھ دیا ہے کہ جس جج کا ذکر رانا شمیم نے بیان حلفی میں کیا، وہ جج تو ان دنوں کسی بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے، وہ بیرون ملک چھٹی پر تھے۔ تو پھر اس سے بھی بات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سراسر ایک بے بنیاد کہانی گھڑی گئی ہے۔ عدالت نے 7 دسمبر کے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ ایک بے بنیاد بیان حلفی کو بنیاد بنا کر غلط خبر شائع کرنا یہ اخبار جنگ جیو کے ادارے کی بھی سراسر انہوں نے غیر ذمہ دارانہ پیشہ ورانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کا یہ کنڈکٹ جو ہے یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ جی ناظرین، اپنے اس عبوری فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ رانا شمیم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کا بیان حلفی تو لندن لاکر میں پڑا تھا، ان کو یہ علم نہیں کہ میڈیا تک کیسے پہنچا۔ رانا شمیم نے گویا تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ لندن میں جس نوٹری پبلک کے پاس انہوں نے یہ بیان حلفی ریکارڈ کروایا تھا، شاید اس نوٹری پبلک نے یہ بیان حلفی لیک کیا ہے۔ تو عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک نکلی کہ نوٹری پبلک نے اس بیان حلفی کو لیک کیا تو پھر اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ بات واضح طور پر عدالت نے ان کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر نوٹری پبلک نے یہ بیان حلفی لیک کیا تو یہ قطعاً کسی طور بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اپنے فیصلے کے آخر میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اب یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اصل بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا جائے۔ تو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے رانا شمیم کو ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ سوموار 13 دسمبر تک اپنا اصل بیان حلفی عدالت میں جمع کروائیں، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر پیر 13 دسمبر کو ان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی جائے گی، اور یہ بھی غالب امکان ہے کہ اگر ان پر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ میر شکیل الرحمان اور انصار عباسی اور دیگر جتنے بھی لوگ اس میں فریق ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی فرد جرم عائد کرنے کی ممکن ہے۔ یہ تحریری فیصلہ ہے، اور اب اگلی سماعت کے لیے تاریخ جو ہے وہ 13 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔ کھیل دن بدن دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، دیکھے کہ اب اس میں سے نکلتا کیا ہے، اور کیا کچھ حلقے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ ماحول بنایا گیا کیونکہ نواز شریف اور مریم نواز کی وہ فیصلہ جس پر ان کو نااہل کیا گیا پاناما پیپرز میں نام آنے پر، کرپشن بدعنوانی کا الزام دے کر، اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کر رکھی ہے، اور جو قانونی ماہرین ہیں، جو باخبر ذرائع ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو مارکیٹ میں لانا، اس کے بعد رانا شمیم کا بیان حلفی جو ہے اس کو جاری کروانا، یہ کڑیاں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس اپیل پر اثر انداز ہوا جائے۔ اور ماہرین قانون کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بیان حلفی تو پاکستان میں لانے کے لیے
بنایا ہی نہیں گیا تھا، یہ تو لندن تک تھا، اور نواز شریف جو ہیں ان کی بھی چونکہ اپیل وہاں پہ زیر سماعت ہے، ان کا جو ویزا ہے اس میں توسیع کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو گئی تھی، اور نواز شریف نے اس کے خلاف، فیصلے کے خلاف، ہوم آفس کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل کر رکھی ہے۔ اور یہ بھی قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ رانا شمیم کا بیان حلفی لندن میں کیوں نوٹری پبلک کو دیا گیا، کیونکہ اس کو بنیاد بنا کر نواز شریف وہاں اپنے ویزے کی توسیع کے لیے ریلیف عدالتوں سے لینا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ خصوصی طور پر، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں اپنا عبوری حکم نامہ تحریری طور پر جاری کر دیا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے، عدالت کہتی ہے کہ بادی النظر میں یوں لگتا ہے کہ رانا شمیم نے اپنا بیان حلفی جو دیا ہے اس کے پیچھے نیک نیتی کار فرمان نہیں ہے، اور انہوں نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ نوٹری پبلک نے ان کا بیان حلفی لیک کر دیا۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، شب بخیر، اللہ حافظ۔